السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26واں روزہ، 26ویں روزے میں آپ کو علم ہے کہ ایک بڑی خاص سات آتی ہے، گھڑی آتی ہے، کیونکہ 26 کے آگے 27ویں ہے، 27ویں ہے، اور عمومی تجربات میں بھی، مشاہدات میں بھی اور کتابوں میں بھی، اللہ والوں کے اقوال میں بھی یہی ہے کہ 27 کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، عمومی یہی ہے، اور راتوں میں بھی ہوتی ہے۔ 26 کی رات میں ایک چیز، اور 26 کے دن میں، اور 26 کی ساعتوں میں، اور 26 کے لمحوں میں، اور 26ویں روزے کی گھڑیوں میں، آخری عشرہ ہے، ایک چیز بہت اہم ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں واقعی اہم بنا لیں، اس کے بڑے مشاہدات دیکھے، تجربات دیکھے۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمیشہ 26 کی رات کا بہت شدت سے انتظار کرتے تھے، ان کے مشاہدات میں، ان کی معمولات میں، ان کے تجربات میں بہت انتظار فرماتے تھے، اور 26 کا دن اور 26 کی رات میں صرف تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھتے تھے، کثرت سے۔ اچھا، میں نے یہ بس یہاں تک پڑھا، کیوں پڑھتے تھے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ قدرت کا نظام دیکھیں، میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے ایک اور درویش کے تجربے میں آیا، انہوں نے فرمایا کہ جو 26 کی روزے کی ساعتوں میں، لمحوں میں تیسرا کلمہ پڑھے گا، کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوگی، کبھی اس کی قبولیت میں اس کو شک نہیں ہوگا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ شقی، ازلی شقی ہے، شقی سے مراد ایسا شخص جو کتابوں میں اس کریم کی لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے غیر مسلموں کی حفاظت فرمائے، اللہ کملی والے کا انہیں کلمہ دیکھے، انہیں بھی جنت ہمارے ساتھ بھیج دے، ہمارے ساتھ تو غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، میں کہ وہ بھی مانگے گا، اللہ اس کو بھی دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ اس کو سعید بنا دے گا، سعید، سعادت مند بنا دے گا۔ ایک ہے شقی، شقاوت کہتے ہیں بدبختی، ایک ہے سعید جو تیسرا کلمہ پڑھے گا۔ اچھا، تیسرے کلمے کو پھر میں نے بتانا شروع کر دیا، 16 سال سے تیسرا کلمہ جو بتایا، یہ رشتوں کے لیے بڑا زور فائدہ مند ہے۔ بچے چھوٹی ہیں، ابھی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ تو کریم ہے، ان کے رشتوں کے مسائل نہ ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکت ہو، رشتے ہو جائیں تو ان میں آپس میں محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، اے اللہ طلاقوں کا روگ نہ ہو، اے اللہ جدائیوں کا روگ نہ ہو، اے اللہ گھروں میں آگ اور نفرت نہ ہو۔ تیسرا کلمہ، تیسرا کلمہ آپ جس حال میں ہیں وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، بہت کثرت سے پڑھیے، بہت کثرت سے پڑھیے، اور تیسرے کلمے کی بہت طاقت ہے، تیسرے کلمے کی بہت تاثیر ہے ان مسائل کے لیے، خاص طور پہ جو گھر کی الجھنیں ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، ان میں تیسرا کلمہ بہت اسم اعظم ہے اور اسم نافع ہے، اسم اعظم ہے اور اسم نافع ہے، یہ ضرور اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں۔ اچھا، پھر ٹوٹکا بھی بتا دوں ایک چھوٹا سا، آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی کوئی بیماری، جادو، جنات، اثرات، بندشیں آپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، سفید کپڑے میں، کاغذ میں یا ٹشو میں لپیٹ کے سامنے رکھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول درود پاک 3 بار، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی بیماری کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکل کا، جادو جنات، اثرات، بندشوں کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنے کسی مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد دفن کر دیں۔ آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب آئے گا، حیرت انگیز انقلاب آئے گا، اور یہ مسائل حل ہوں گے، اور ان کو کسی مٹی میں دفن کر دیں۔ ہر دفعہ کر لیں، کبھی کبھار کر لیں، میں تو چاہوں گا ہر دفعہ کر لیں، ہاتھ پاؤں کو ناخن کاٹ کے کبھی نہ پھینکیں، اس کو محفوظ رکھیں،
عمل کر لیں. چند منٹ کا عمل ہے اور چند منٹ کا عمل آپ کو زندگی میں بہت نفع دے گا, بہت فائدے دے گا, بہت نفع. اور وہ تیسرے کلمے کا عمل انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. ان 26ویں روزے کی ساعتوں میں تیسرا کلمہ, اور تیسرا کلمہ بھی ایسا تیسرا کلمہ جس کو زور شور سے پڑھیں, خوب جذبے سے پڑھیں, خوب کیفیتوں سے پڑھیں, اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں, اور سارا دن پڑھیں اور کھلا پڑھیں. باقی معمولات بھی کر سکتے ہیں, باقی عبادات بھی کر سکتے ہیں, باقی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس عمل کو انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے روزے کو ایسا قبول فرمائے کہ کہیں روزہ منہ پہ نہ مار دے. بس قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے. یہ ہر وقت اس لمحے میں ہو, ہمارا لمحے یہ ہو, اور کبھی بھی اپنی قبولیت پہ شک بھی نہ ہو اور ناز بھی نہ ہو, اترانا بھی نہ ہو, گھبرانا بھی نہ ہو. گھبرانا یہ کہ میری تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی, اترانا یہ کہ میری قبول ہے تیری قبول نہیں ہے. نہ, بس عاجزی ہو, اس کریم کو عاجزی پسند ہے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.